میں سختی ہے، یہ سوالیہ موضوع ہے۔ اس کے جواب میں چند چیزیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا اسلام میں سختی ہے؟ اس کا موضوع کا خلاصہ اور نچوڑ چند لفظوں میں نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں سختی کوئی نہیں، اسلام آسان دین ہے۔ اسلام کو دین یسر یعنی آسانی کا دین کہا گیا، اسلام کو جو ہے سہولت کا دین کہا گیا، اسلام کو اللہ کریم جل شانہ نے آسان دین بنایا۔ لیکن معاشرے میں آپ کو لوگ دو طرح کے ملیں گے، کچھ کہیں گے اسلام میں سختی ہے، کچھ یہ بھی کہیں گے کہ اسلام میں سختی نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آسانی کی پیش نظر آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں سختی ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اسلام میں سختی نہیں وہ بھی سچا ہے۔ بس وجہ یہ ہے مزاج کا فرق ہے۔ مزاج بگڑ جائے تو یہ کہا جائے گا کہ سختی ہے، اور اگر مزاج درست ہو تو پھر یہ ہوگا کہ سختی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں والدہ کھانا بناتی ہے، اس کے دو بچے ہیں، ایک بچے کو پرانا بخار ہے، اندر اس کے بخار رہا کافی عرصے سے، دوسرا بچہ تندرست ہے، صحت مند ہے۔ ماں نے کھانا دونوں بچوں کے سامنے رکھا، جو بیمار رہا اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا تو وہ کہتا ہے کھانا کڑوا ہے، دوسرا کہتا ہے کڑوا نہیں، صحیح ہے۔ اب اس مقام پر جھوٹا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ جس نے کہا کڑوا ہے اسے کڑوا لگا تو اس نے کہا کڑوا ہے، تو کڑوا اس کو محسوس ہوا تو اس نے کہا کڑوا ہے، اور جس نے کہا کڑوا نہیں ہے تو اسے کڑوا نہیں لگا تو اس نے کہا کہ کڑوا نہیں ہے۔ سچا یہ بھی ہے اور جھوٹا وہ بھی نہیں، دونوں سچ بول رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے مزاج میں تھوڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا کڑوا ہے۔ اسلام کو جو شخص سخت مذہب کہتا ہے یا اسلام میں سختی کہتا ہے، دراصل اس کا مزاج خراب ہے، اس کے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، جن بیماریوں کے پیش نظر اسے اسلام کے حکم، اللہ کے دین پر چلنا سخت لگتا ہے، اور وہ اسلام کو پھر سختی کا مذہب کہہ بیٹھتا ہے۔ لیکن جس کا مزاج درست ہے اور وہی طبیعت چلی آ رہی ہے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تھی، وہ شخص کسی صورت میں بھی اسلام کو سخت نہیں کہے گا۔ اگر طبیعت بالکل تندرست ہو، باقی احکام تو باقی احکام رہے، اگر ننگی تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرنا پڑے تو اسے وہ سجدہ کڑوا نہیں لگے گا، اسے وہ سجدہ بھی میٹھا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج درست ہے۔ لیکن اگر مزاج درست نہ ہو تو پھر ایئر کنڈیشن مسجد میں آ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بھی اسے مشکل نظر آئے گا کہ یہ اسلام میں سختی کیوں ہے، ہمیں کیوں پڑھنی پڑ رہی ہیں۔ تو مزاج کا فرق ہے جس کی وجہ سے اسلام کو لوگوں نے سخت کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سختی کا مذہب نہیں۔ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 یا 285 ہے غالباً، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ رب اپنے بندوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ دوسری جگہ پہ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرے، تمہیں بھاری بوجھ کے نیچے نہ لگائے بلکہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے۔ رب یہ ارادہ فرماتا ہے، کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، رب نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا، اس کا مزاج ہی کمزور ہے، اللہ اس پہ بھاری بوجھ نہیں ڈالے گا بلکہ اس پہ ہلکا بوجھ ڈالے گا۔ تیسری آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، فرمایا اللہ اس بات کا ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پہ تنگی ڈالے بلکہ اللہ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور چوتھی آیت میں تو واضح دین کے لیے رب نے لفظ بولا، فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ 4 آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ دین اسلام میں کسی قسم کی تنگی نہیں، کسی قسم کی سختی نہیں۔ اسلام سخت مذہب نہیں، اسلام تنگ مذہب نہیں، اسلام جو ہے ایسا مذہب نہیں کہ جس کو اپنانے سے، جس پہ عمل کرنے سے انسان کو مشکل میں جانا پڑے۔
اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے، اور فطرت کا مطلب طبیعت، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے مطابق اسے دین عطا فرمایا، تو دین کے اندر رب ذوالجلال نے کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ آج کے حالات میں ایک حدیث پاک سنیے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ہمارے مزاج کس قدر بدلے، جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو سخت کہا۔ اگر مزاج درست ہوں تو اسلام کا کتنا بڑا حکم بھی ہو تو لوگ اسے قبول کرتے ہیں۔ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، ایک خاتون سے بدکاری ہو گئی، زنا ثابت بھی ہو گیا، شادی شدہ خاتون تھی، اب شادی شدہ خاتون زنا کر بیٹھے تو شرعی سزا ثابت ہونے کے بعد شرعی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، یعنی اس کو پتھر مارے جائیں اتنی دیر تک جس وقت تک وہ زندہ ہے، اور جس وقت اس کی جان نکل جائے اس وقت اس کو چھوڑا جائے، یہ سزا ہے۔ اب بظاہر یہ سزا بڑی سخت نظر آتی ہے، لیکن جس کی طبیعت اور مزاج درست تھا، عورت ذات تھی، حضور کا زمانہ تھا، زنا ثابت ہوا تو حضور کے دربار میں حاضر ہو گئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سزا نافذ کیجیے، میں سزا کو اپنے لیے لینا چاہتی ہوں، مجھ پہ سزا نافذ کیجیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے تجھے حمل ہو گیا ہے اور تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک تو بچے کو جنم نہیں نہ دے سکتی اس وقت تک تجھے رجم نہیں کیا جائے گا۔ اب بچے کی ولادت تک کم سے کم 9 ماہ اتنے ہیں، 9 مہینے کا عرصہ، اور ایسی سزا والی عورت جس کو رجم کیا جانا ہے، سنسار کیا جانا ہے، اس کو جیل میں بند نہیں رکھا گیا، گھر میں موجود ہے، حضور نے چھوڑ دیا، فرمایا جاؤ 9 ماہ کے بچے کے جنم دینے کے بعد پھر آنا، تجھے اس وقت سزا دی جائے گی۔ 9 مہینوں کے بعد اس کا جب بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی، آقا مجھے سزا دیجیے، میں اس جرم سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تیرا چھوٹا ہے، اس کی پرورش کرنی تیری ذمہ داری ہے، اس کو دودھ پلا۔ پوچھتی ہے یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک یہ بچہ غذا کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا اس وقت تک تجھے رجم نہیں کیا جائے گا، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ کم از کم 2 سال اور کچھ مہینے اس پرورش کی مدت میں لگتے ہیں۔ 9 ماہ پچھلے بھی دیکھو، 2 سال اور کچھ مہینے یہ بھی گزارے، عورت ذات ہونے کے باوجود وہ بھولی پھر بھی نہیں، اور پرورش کرنے کے بعد اب آئی تو اس نے اپنے بچے کے ہاتھ میں نا اتنا سا روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا تھا، بچہ وہ روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا، کھا رہا تھا، منہ میں ڈال رہا تھا، آ کے دکھاتی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بچہ دیکھو غذا کھانے لگ گیا ہے، دودھ اس نے چھوڑ دیا ہے، اب مجھے رجم کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تیری سزا ہے۔ اب بتاؤ رجم کون سی میٹھی سزا تھی بظاہر ہماری سوچ کے مطابق، لیکن اس خاتون کو میٹھی اتنی لگ رہی ہے کہ وہ 3 چکر لگا کے بیٹھی ہے، بار بار آ رہی ہے حضور کی بارگاہ اقدس میں، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اور عورت کا مزاج درست ہے، رجم جیسی سزا کو بھی برداشت کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مزاج درست تھا اور اسلام کے اس حکم کو بھی اس نے رد نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا اس خاتون کے رجم کرنے کا، اس کو رجم کیا گیا، عورت فوت ہو گئی۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے کہا ایسی تھی ایسی تھی، بدکاری ہوئی تھی، لوگوں نے اس کے بارے میں باتیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ایکشن لیا۔ کسی کا جرم ہو جائے اور توبہ تائب ہونے کے بعد اس کے جرم کو بیان کرنا بھی جرم ہے، اس کے جرم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی جرم ہے۔ لوگوں نے باتیں کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ اسلام کی مٹھاس دیکھو کتنی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایکشن لیا اور فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت اہل المدینہ لکفتہم، اور دوسری روایت میں ہے کہ لو قسمت اہل الدنیا لکفتہم، فرمایا خبردار چپ ہو جاؤ، کوئی بات نہ کرے اس عورت کے بارے میں، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر میری ساری امت کے گناہ گاروں میں بانٹی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔
اتنی بڑی توبہ اس نے کی، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ تو بہرحال میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا معاملہ بھی سخت نہیں لگتا اگر مزاج درست ہو تو اسلام سخت مذہب نہیں۔ اللہ کریم نے اسلام کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو دین سمجھایا پڑھایا، وہ دین سارے کا سارا آسانی پر معمول تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اور حدیث کے اندر کمزوری کی تو کوئی بات نہیں بنے گی، بالکل پکی، آپ نے عام اسکول کی کتابوں میں بھی سنی اور پڑھی ہوگی۔ مسجد نبوی تھی، ایک دیہاتی شخص آیا، لا علم تھا، اسے پتہ نہیں تھا مسجد کے احترام کا، مسجد میں انٹر ہوا اور مسجد میں اپنا سطر کھول کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ صحابہ اٹھے روکنے کے لیے، سرکار نے فرمایا دعو ہو، چھوڑ دو، کرنے دو پیشاب۔ اس نے پیشاب کیا، سرکار نے فرمایا اس پہ ڈول ڈال کے، ڈول پانی کا ڈال کے اس کو صاف کر دو، اور صاف کر کے اسے بلا کے پیار سے فرمایا بھائی مسجدیں پیشاب پکانے کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی۔ اب دین کوئی سنائے تو سنانے والا بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، اور پڑھانے والا بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، تو پھر دیکھو سینے میں دین رچتا اور بستا کیسے ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے کسی سے، مسجد میں اس کے سر پہ ڈنڈا کتنا بڑا اٹھایا جاتا ہے، اور اس کو پھر کتنی بڑی سختی سے جو ہے غلط نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہے، طریقہ کار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری روایت سنیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صبح کی نماز ہوتی یا کوئی اور نماز ہوتی، کئی دفعہ حضور جلدی جلدی پڑھاتے، پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها، فرمایا جب میں نے نماز شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، یعنی قرات لمبی کروں گا اور لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن فرمایا فاسمع بکاء الصبی، فرمایا دوران نماز مسجد کے آس پاس کسی گھر سے مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی، فرمایا فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ من بکائہ، فرمایا میں نے نماز کو پھر مختصر کر دیا، ارادہ تھا لمبی کرنے کا، مختصر کر دیا، کیوں؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اس کا بچہ رو رہا ہو، میں جانتا ہوں کہ ماں کو کتنا درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس کا بچہ رو رہا ہو، تو میں نے نہ چاہا کہ میں نماز لمبی کروں اور ماں کا دل اس تکلیف میں مبتلا رہے، اس واسطے میں نے نماز کو جو ہے ہلکا کر دیا اور نماز کو مختصر کر کے نماز کو مکمل کیا۔ اب بھی کوئی شخص کہے کہ اسلام میں سختی ہے تو اس کو اپنے آپ پر جو ہے افسوس کرنا چاہیے، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے پر رب کی نماز کو مختصر کر دیا، وہ دین کتنا بڑا آسان دین لے کے آئے ہوں گے۔ دین بنایا کس نے؟ رب نے۔ ہمیں پڑھایا سنایا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ بنانے والی ذات کتنی مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے رب، اور جس نے سنایا وہ رحمت للعالمین ذات ہے۔ اب پھر خود بندہ سوچے کہ وہ دین ہمارے لیے کیسے سخت لا سکتے ہیں، یا ہمیں کیسے سخت دین دے سکتے ہیں، یا ہماری سختی کو مشکل کو کیسے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرما سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا آرڈر دے دیتا کہ ہر نماز میں جب بھی وضو کرو تو مسواک کرو، اس کا آرڈر دیتا۔ اگر حکماً حضور فرما دیتے تو یہ واجب ہو جاتا، ضروری ہو جاتا، جو نہ کرتا وہ گنہگار ہوتا، لیکن فرمایا مجھے اپنی امت کی مشکل کا ڈر ہے کہ امت میری مشکل میں پڑ جائے گی۔ آپ خود سوچو، وضو کرتے ہوئے کلی تو کرنی ہے، کلی کرتے ہوئے اتنی سی لکڑی کی مسواک دانتوں پہ مار لینے سے کوئی زیادہ ٹائم خرچ ہو جانا ہے؟ کوئی کتنی تکلیف کتنی ہے، لیکن سرکار نے اپنی امت کی تکلیف کو کتنا محسوس کیا۔ فرمایا فقط اپنی امت کی تکلیف کے پیش نظر میں یہ آرڈر نہیں دے رہا کہ
مسواک کرو، ہاں سنت غیر موقدہ کے طور پر ہے، جو کرے گا اسے بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، لیکن جو نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ اس واسطے میں نے آرڈر نہیں دیا کہ کرو۔ کتنی کرم نوازی ہے، اور ہمارے دین کے بننے میں، دین کے جو نبی علیہ السلام نے سلیبس دیا، اس کے اندر کتنی نرمی حضور علیہ السلام نے مد نظر رکھی کہ اتنی سی بات کو بھی حضور نے گوارا نہیں کیا۔ اگلی روایت سنیے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17واں روزہ تھا، 20واں روزہ تھا، اور حضور علیہ السلام مدینہ سے نکلے مکہ شریف کی طرف، جس وقت مکہ شریف فتح ہوا۔ سفر کافی بنتا ہے مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان۔ صحابہ نے سفر شروع کیا تو روزہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا سب نے، لیکن سفر کرتے کرتے مشکل پیش آ گئی کہ لوگوں کو روزہ پورا کرنا نا جو ہے مشکل لگا، گھبراہٹ طاری ہو گئی صحابہ اکرام علیہم رضوان پر۔ بات حضور تک پہنچائی کہ کچھ ساتھی ایسے ہیں جو روزہ پورا نہیں کر سکتے، ان کو تکلیف ہے روزے کی وجہ سے کہ وہ روزے کو مکمل نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا کہ جنہوں نے روزہ رکھا وہ روزہ توڑ دیں، سفر کے اندر روزے کی معافی ہے، اپنے روزے کو کھول دو، کھانا کھانا چاہتے ہو یا پانی پینا چاہتے ہو پیو۔ لیکن اس آرڈر پر کچھ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم روزہ کیسے کھولیں یا توڑیں، تو اس دلی صحابہ کو تسکین دینے کے لیے، اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص خود نہیں کرتا دوسرے کو آرڈر دے دیتا ہے، اجازت ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک اعلیٰ سطح پر، یعنی جو عظیمت کا راستہ ہے، جو اعلیٰ راستہ ہے، اس پہ رکھتے ہوئے کیا نام ہے وہ عمل کرتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے تم ایسے کر بھی لو تو کوئی حرج نہیں۔ سرکار نے فرمایا کھول دو، لیکن صحابہ کچھ نہیں کھول رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب یہ بہت بڑی بات، عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیالے میں پانی منگوایا، سواری کی پشت پر بیٹھ کر سب کے سامنے حضور نے خود پانی پیا، صرف اس خاطر کہ کسی کو پینے میں کوئی دقت نہ محسوس ہو کہ ہم کیسے کھولیں یا کیسے توڑیں۔ سرکار نے پی کے دکھایا، فرمایا اب کھول دو، مشقت میں نہ پڑو، مشکل میں نہ پڑو، اپنے آپ کو دقت میں نہ ڈالو، کھاؤ پی لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا، صحابہ نے جن کو مشقت تھی انہوں نے کھول دیا، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم روزہ کو پورا کریں گے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اس مقام سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت نام کس چیز کا ہے۔ رب چاہتا ہے میرے نبی کی غلامی کی جائے، میرے محبوب کی تابع داری کی جائے۔ وہ روزہ رکھنے پہ زور لگا رہے تھے کچھ، جب حضور نے کھول دیا تھا اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولئک القصاۃ، اولئک القصاۃ، اولئک القصاۃ، اور ان کا روزہ رکھنا اب رب کی نافرمانی بنے گا، ان کا روزہ رکھنا اب رب کی نافرمانی بنے گا۔ اب جو روزہ رکھے گا وہ رب کا نافرمان ہوگا، کیونکہ مدینے کے تاجدار رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا ہے، اب تمہیں بھی روزہ کھولنا پڑے گا۔ اب جو اس مقام پر ضرورت سے زائد متقی بنے گا، فرمایا وہ شخص گناہگار ہوگا۔ حضور کا انداز کرم دیکھو کتنا ہے کہ مسافروں پر مشقت بنی تو حضور نے روزہ کھول کر ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور اللہ نے اس کو دین کا حصہ بنایا، اور حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ اب جو نہیں کھولے گا وہ گناہگار ہوگا، کہ جب میں نے کھول دیا ہے تو اب جو نہیں کھولے گا وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس مقام سے بھی پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا آسانی والی صورتحال پیش فرمائی۔ اگلی روایت سنیے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، صحابہ کی شکایتیں بھی دیکھو کتنی پیاری ہیں، ہم اپنا ماحول دیکھیں، حضور کے صحابہ کا انداز۔ حضور کے صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، صبح کی نماز میری جماعت سے رہ جاتی ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، کس وجہ سے؟ کہا من اجل فلان مما یطیل بنا الصلاۃ، کہا ہمارے محلے کا یا رسول اللہ جو امام ہے وہ فجر کی نماز کو بہت لمبا کرتا ہے، اور میں مزدور آدمی ہوں جس کی وجہ سے مجھ سے جماعت میں شرکت نہیں کی جاتی، اور میرے لیے مشقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا اتنا،
اس کی وجہ سے میری جماعت رہ رہی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ مزاج مولوی طبقے کا بھی مختلف ہو گیا کہ ایسی صورتحال ہو، لوگ کہتے ہیں تجھے 2 منٹ نہیں دینے آتے، یا 2 منٹ تو نہیں دے سکتا تو جاؤ جہنم میں جاؤ جدھر مرضی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا طریقہ پیارا ہے، جب حضور کو یہ شکایت ہوئی کہ امام نماز لمبی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے میری نماز رہ جاتی ہے، میں مزدور طبقہ آدمی ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا منہ یومئذ۔ حضرت ابو مسعود انصاری جو حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، فرمایا میں نے زندگی میں کبھی بھی حضور کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا یہ بات سن کر حضور کو غصہ آیا۔ اب آپ سنو، یہ کوئی اتنا بظاہر معاملہ بڑا تو نہیں، نماز لمبی کر رہا ہے، سرکار کو غصہ آیا، کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں آ کر فرمایا ان منکم منفرین، فرمایا تم میں سے ایسے لوگ بن گئے کلمہ گو جو لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں۔ فرمایا فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب لوگوں کی امامت کرا رہا ہو تو وہ نماز کو مختصر پڑھائے۔ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ، فرمایا کیونکہ نماز کی صفوں میں کوئی کمزور بھی کھڑا ہوتا ہے، کوئی حاجت مند بھی موجود ہوتا ہے، اور کوئی وڈیری عمر کا بھی موجود ہوتا ہے۔ فرمایا دوران جماعت نماز کو مختصر کرو، ہاں جب اپنی پڑھنی ہو تو پھر بے شک 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کرو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اکیلے پڑھ رہے ہو تو جماعت کے ساتھ جماعت کرا رہے ہو تو اس وقت اختصار سے مختصر کر کے کام لو، تاکہ کسی کو تمہارے اس عمل کی وجہ سے تکلیف نہ ہو اور کوئی مشقت میں نہ پڑے۔ ہمارے مدرسے میں ایک ساتھی نے جماعت کرائی مغرب کی، میں مسئلے کے طور پہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ 3 رکعتیں تھیں مغرب کے فرائض کی، اس نے مغرب کے 3 فرض 13 منٹ میں پڑھائے، 13 منٹ میں، اور خود شامل تھا۔ خاموشی کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی۔ اب یعنی وہ عارضی طور پہ امام تھا، جو مستقل امام تھے وہ اور تھے، وہ ان کی عدم موجودگی میں اس نے جماعت کرائی تھی۔ عشاء کی نماز جو امام مستقل تھے یعنی جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے کرائی۔ 4 فرضوں کے بعد جو بقایا نماز تھی، اب 2 سنتے ہیں، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل، 5 اور 4 9 رکعتیں تھیں۔ 9 رکعتیں اس نے 6 منٹ میں پڑھی۔ میں نے اس کو پکڑ کے یہی کہا، میں نے کہا خدا کے بندے مغرب ٹائم تو نے 3 رکعتیں 13 منٹ میں پڑھائیں، اور اب 9 رکعتیں اپنی 6 منٹ میں پڑھائی، جبکہ حضور فرماتے ہیں امامت کرانی ہو تو مختصر، اپنی پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی کرو۔ اپنی پڑھتے ہوئے تم اتنی لمبی کر گئے، مختصر کر گئے، اور امامت کراتے ہوئے لوگوں کو اتنی مشقت میں ڈالا کہ 13 منٹ لگا دیے 3 رکعتوں پہ۔ ہمیں تکلیف نہیں، لیکن جو کوئی نہ کوئی تو حاجت مند ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت مند ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے مسافر گاڑی کے ڈرائیور کی منتیں کر کے گاڑی رکوا کے مسجد میں آیا ہو، آپ 10 منٹ میں جماعت کرائیں تو اس کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا، وہ جماعت میں آ گیا۔ تو اس واسطے حضور نے سارے معاملے کو دیکھ کر یہ حکم لاگو کر دیا، فرمایا مسجد میں حاجت مند اور کمزور بھی ہوتے ہیں۔ آخری روایت اور بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ صفوان بن معطل ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی حضور کے دربار میں شکایت لے کے آئی۔ یہ تھوڑی بڑی حساس روایت ہے، توجہ سے سننا۔ صفوان بن معطل کی بیوی نے حضور کے دربار میں شکایت کی کہ مجھے اپنے خاوند سے شکایت ہے کہ یضربنی اذا صلیت، یہ مجھے مارتا ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں، میں نماز پڑھوں تو یہ مجھے مارتا ہے۔ وَيُفْطِرُنِي اذا صُمْتُ، اور میرا روزہ توڑوا دیتا ہے اگر میں روزہ رکھوں۔ اور تیسری چیز شکایت اس عورت نے اپنے خاوند کی یہ کی کہ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ٹائم میں، سورج طلوع ہو گیا تھا بعد میں اس نے پڑھی، یعنی قضا اس نے نماز پڑھی۔ 3 شکایتیں حضور کے دربار میں لے۔ قدرتی
اتفاق سمجھو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ صورتحال ایسی تھی کہ مجلس میں ان کے خامد صفوان بن معطل بھی بیٹھے تھے. بیوی نے شکایت کی تو حضور نے رخ ان کی طرف کیا اور فرمایا ایسی بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی معاملہ ہے. اب ہمارے جیسا کوئی مفتی ملا ہوتا تو ڈانگ اٹھا کے ان کا سر پھاڑتا، نماز پڑھنے والے کو مارنا، روزہ رکھنے والے کا روزہ توڑوا دینا اور خود نماز فجر سورج طلوع ہونے کے بعد جا کے پڑھنا، یہ تینوں چیزیں بظاہر تو جرم نظر آ رہی ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع فراہم کیا کہ اپنی وجہ تو بتائیں کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا. اس پہ جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو بتائیں نا. وضاحت کا سننا، وضاحت کا لینا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت مانگی تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھنے سے مارنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز میں 2 صورتیں مختص کر لی، مطلب ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھتی ہے. اور میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک صورت سے بھی نماز ہو جاتی ہے. مثلا ہم صرف قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، یا اس کی جگہ انا اعطیناک الکوثر یا اذا جاء نصر اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو مطلب یہ 2 صورتیں پڑھتی ہے. اس کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ ایک صورت پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. مطلب یہ ذہن میں نہ بٹھائے کہ 2 ہی پڑھنی ہے، یہ معاملہ ہے. سرکار نے فرمایا یہ تو بات تیری ٹھیک ہے. پھر اس نے عرض کیا روزے رکھنے پر یہ روزہ میرا توڑوا دیتا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی ہے، اس کی عادت ہے نفلی روزے رکھنے لگے تو بس پھر رکھتی ہی جاتی ہے، اور میں نوجوان شخص ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے اب خود بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو نا ایک کیس آیا، دونوں طرف کی سنی، اور بات جو امیر شریعت تھے یعنی جنہوں نے شریعت ہمارے سامنے بنانی تھی، انہوں نے فوراً ایک حکم نکالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة الا باذن زوجها، فرمایا نفلی روزہ بیوی اس وقت تک نہ رکھے جب تک خاوند اجازت نہیں دیتا. حضور نے اسی موقع پر یہ آرڈر فراہم کر دیا. رہ گئی تیسری بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ اس نے کہا تو نے فجر کی نماز سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی. اب عذر سننا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی سننا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. یا رسول اللہ ہماری فیملی، ہمارے خاندان کو آپ پہچانتے ہو کہ نیند کے اندر ان کی صورتحال کیا ہے کہ جب یہ سو جاتے ہیں تو ان کا اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے پوری خاندان میں یہ ایک مسئلہ ہے. ایسے آج کل بھی لوگ ہیں اور میں نے خود دیکھیں، مطلب سو جائیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہا اور ہمارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے. کسی علاقے میں ایک شخص نے مجھے خود بتایا، ان کا کزن تھا کہ وہ سوئے ہوئے کو وہ اٹھتے نہیں تھے، سو جانے کے بعد جو مرضی کر لو. کسی نے سوئے ہوئے کے کپڑے اتار دیے لیکن اس کو پتہ نہیں چلا کہ کسی بھی کپڑے اتارے. مطلب ایسی صورتحال ہوتی ہے. تو حضرت صفوان بن معطل نے عرض کی یا رسول اللہ نیند کے معاملے میں ہماری ایسی طبیعت ہے، اور ادھر سے میں مزدور آدمی ہوں، رات کو سو جاؤں تو مجھے جاگ نہیں آتی. اب دیکھو نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا استيقظت فصلی، فرمایا جا صفوان بن معطل جب تجھے جاگ آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھ لیا. جب تجھے جاگ آ جائے تو اسی وقت نماز پڑھ لیا گا. یہ اس شخص کے بارے میں جس کو ایسا پرابلم ہو اور اس کو اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور گھر میں ایسی صورتحال بھی کوئی نہ ہو کہ کوئی اس کو اٹھائے. جس کو اٹھایا جائے اور اسے جاگ آ جائے پھر پڑا رہے وہ تو گنہگار ہوگا، لیکن جس کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اسے نیند کے معاملہ بھی ایسا ہے اور ادھر سے وہ تھکا ماندہ بھی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا آپشن دے دیا. اس صحابی رسول کی بیوی کی تیسری شکایت پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تمہیں جب بھی جاگ آ جائے اس وقت نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قبول فرما لے گا. تو بہرحال یہ چند مثالیں دی. یہ بہت طویل ٹاپک ہے کہ اس پہ بہت کچھ پیش کیا جا سکتا ہے.
وہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک شخص آیا جس نے حضور سے کہا تھا کہ میں اسلام، مسند احمد کی روایت ہے، میں اسلام اس شرط پہ لاتا ہوں کہ میں نمازیں 5 نہیں 2 پڑھوں گا۔ دنیا کا کوئی پیر اس شرط پر کسی کو بیعت نہیں کر سکتا، کسی کو یہ اجازت نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہاتھ آگے کرو، کلمہ پڑھو، 2 ہی پڑھتے رہنا۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی، لیکن اس نے 2 نہ پڑھی، 5 ہی پڑھی۔ وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب یہ ایمان لا کر 2 پڑھے گا، 2 میں رب نے مزہ اتنا رکھا ہے، چاشنی اتنی رکھی ہے کہ 2 پہ اس کا گزارا نہیں ہوگا، پھر یہ 5 ہی پڑھے گا۔ اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث صحیح ہے، جو حدیث پہ تحقیق کرنے والے علماء انہوں نے اس کو صحیح کہا کہ حضور نے 2 پر بیعت لے لی تھی، جانتے تھے ہمارے لیے ایسا جائز نہیں جو دنیا کے کسی پیر کے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ آسانی کی صورتحال کیسی حضور نے واضح کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔